بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تین بار میرے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء حاضرین مجلس اور دور بیٹھ کر سن رہی ماں بہنیں میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے اور ایک لمبی حدیث شریف کا حصہ بھی پیش کیا ہے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد تفسیر۔
اللہ تعالی ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں جن کے دلوں میں یقین ہے، ایمان ہے، ان کو خطاب کرتے ہیں اللہ۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرز کو بچاؤ آگ سے۔ بھئی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آگ تو نظر نہیں آتی، کون سی آگ سے بچانے کی بات ہے؟ علماء فرماتے ہیں گناہوں کی آگ سے بچاؤ تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ دنیا میں چاروں طرف گناہ پھیلے ہوئے، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ۔ گناہ بے شمار ہے۔ اور ہمیں یہ جو الاؤ جل رہا ہے گناہوں کا، اس کے بیچ میں سے اپنی حفاظت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ نکلنا ہے۔ تو پہلے اپنی فکر کریں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے فیملی ممبرز، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اپنے خاندان کو بھی بچانے کی کوشش کرو، ذمہ داری دے دی۔ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑا اہم پیغام دیا ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ تم اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرے پاس آخرت میں آتے ہو کہ نہیں۔ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، وہ حدیث بہت طویل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں ذکر کی، فرمایا لا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن فیملی کو کس حال میں چھوڑا تم سے پوچھا جائے۔ We are responsible for our families. اب یہ آیت کو سمجھنے کے لیے تمہید چھوٹی سی سمجھ۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی نہ ہو۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں بے غم کوئی نہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی واری، کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے۔ کوئی غم نہیں ہے تو مرنے کا غم نہیں، ایک دن مرنا ہے۔
فرمایا اگر کوئی غم نہیں ہے تو بنی آدم میں سے نہیں، بنی آدم ہے تو غم لازم ہے۔ یہ تو انسان پیدا ہوا تو فکریں لے کے پیدا ہوا، پیٹ ہے تو پیٹ کی فکر لگی، اولاد آ گئی تو پھر اولاد کی فکر لگے۔ پہلے اپنی فکر تھی کہ میرا فیوچر بن جائے، فیوچر سمجھتے نا، بھوشیہ وہ بن جائے۔ اب اپنا بن گیا، کچھ مکان بن گیا، کچھ کاروبار ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اب اولاد کی فکر ہو گئی کہ اب اولاد کا مکان، اس کی دکان، اس کا کاروبار، اس کا بھوشیہ، اس کا فیوچر وہ بن جائے۔ ہم بچے کی دنیا بنے اس کی فکر ضرور کرتے ہیں، ہر ماں باپ کرتا ہے، میرا بچہ خوشحال ہو، پیسے والا ہو، مکان والا ہو، دکان والا ہو، کاروبار والا ہو، ڈیوٹی والا ہو، سرٹیفکیٹ والا ہو، مختلف صلاحیتوں کا مالک ہو، سب فکر کرنا۔ اچھا یہ فکر کرنا منع ہے؟ نہیں۔ ماں باپ ظاہری بات ہے کہ اولاد کی فکر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو اولاد کی فکر ماں باپ کی ایک ذمہ داری بنتی، لیکن ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم دنیا کی فکر پر سمٹ جاتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ تو دوستو مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، اس کو سب سے پہلے عقبہ کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور دنیا میں آیا ہی آخرت کے لیے۔ وہ تو یہ فکر میں رہے گا کہ مر کر میں کامیاب کیسے ہو جاؤں۔ دنیا والے سوچتے ہیں دنیا میں کامیاب کیسے ہو جاؤں، ایمان والا سوچتا ہے مر کے کامیاب کیسے ہو جاؤں، اللہ کے یہاں کامیاب کیسے ہو جاؤں۔ اور جو اللہ والی کامیابی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ مؤذن 5 وقت ہمیں انتہائی درجے کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ فلاح کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی، تو مؤذن کہتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی کامیاب ہو گئے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، جو 5 وقت مسجد آتا جاتا ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اس کے ایمان کی شہادت دے دو، گواہی دے دو۔ نماز پر کامیابی کا وعدہ ہے۔ مسجدوں کو بھرو، خالی مت رکھو، اس کو آباد کرو۔ اور یہاں ٹھہر کر ذرا سوچو، میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے بوڑھے چلے جائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ جوان ہوگا۔ تو جوان کو آپ نے بچپن میں نماز سکھائی ہوگی، مکتب بھیجا ہوگا، مدرسے بھیجا ہوگا، تو وہ نماز پڑھے گا، مسجد میں آئے گا، ورنہ کیسے آئے گا؟
معلوم ہوا کہ خالی نماز پڑھ کے ہم کو فارغ نہیں ہونا ہے، بلکہ بچوں کو نمازی بنانے کی فکر بھی کرنی ہے، آخرت کی فکر بھی کرنی۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ابھی رتن ٹاٹا مر گئے، دنیا کو ٹاٹا کر دی، اربوں خربوں کی دولت جو ہے چھوڑ کر بڑا کچھ لے کر گیا، کچھ بھی لے کر نہیں گیا۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ بس اس کی فکر کر دوست۔ رتن ٹاٹا جب مر گئے تو ان کا کوئی وارث نہیں، کروڑ روپیہ جو ہے ویسے ہی سڑ رہا، اور پارسیوں کے اندر جلاتے بھی نہیں، دفناتے بھی نہیں، جید اور چیلوں کے حوالے کر دیتے۔ ننگا رتن ٹاٹا کو ڈال دیا کنویں کے اندر، جید نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا گئے، ختم۔ یہ انسان کا قصہ ہے، بہت بڑا نام تھا۔ جب آدمی مرتا ہے اور میت اٹھتی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ مجید بھائی اٹھے، عبد الحمید بھائی اٹھے، کہتے جنازہ اٹھا، نام بھی ختم، نام بھی بھول جاتے، نام بھی نہیں رہتا۔ لاؤ میت لاؤ، جنازہ لاؤ، لاش لاؤ، نام بھول جاتا ہے آدمی۔ خالی موت کے ہوتے ہوئے کیا دنیا کے لیے محنت کر رہے ہو اور کیا دنیا کے لیے مر رہے ہو؟ آخرت کی فکر۔ نماز بناؤ۔ دیکھو ایک جملہ کہوں گا، علماء خوش ہو جائیں گے، اتنی اچھی بات ہے۔ لوگ سوچتے ہیں میں مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچتے نہیں سوچتے؟ میں مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا دنیا سے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ ان کے رہنے بسنے کا کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا کی فکر ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کہنے والے نے اچھی بات کہی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ مر جائے گا تو اس کا آخرت میں کیا ہوگا۔ نہ آدمی اپنے مرنے کو سوچتا، نہ اپنی اولاد کے مرنے کو سوچتا، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ موت کا تذکرہ کیا۔ جب موت آنے والی ہے تو تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انسان بالکل موت سے غافل۔ اور ایک نئی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد۔ کیا سمجھتے ہو ختم ہو گئی زندگی؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اب میں فرق بتاتا ہوں، فرق کیا ہے؟ دنیا کے مادہ پرست لوگوں میں اور ایمان والے میں what is the difference between the disbeliever and the believer؟ کیا فرق ہے؟ A simple difference، ایک چھوٹا سا فرق۔
but it's very great. بڑی بات ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کا مادہ پرست آنکھ بند ہونے کے بعد زندگی کو اینڈ آف لائف سمجھنا. This is the end of life for the disbeliever. نہ ماننے والے کے لیے موت پورن ویرام ہے اور مسلمان کے لیے موت الپ ویرام ہے. اب یہاں سے نیو لائف شروع ہوگی, بیگر لائف, نیو لائف. ہاں, ایک نئی زندگی شروع ہوگی. یہی دنیا والوں میں فرق ہے کہ وہ دنیا کے اختتام پر سمجھتا ہے ختم ہو گیا کھیل, اور ہم کہتے ہیں ہو گیا شروع ایک نیا عالم, برزخ کا عالم شروع ہو گیا. جو اس دنیا سے بڑا عالم ہے وہ شروع ہو گیا. اب یہ پوری تفصیل سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ ایک مفکر اسلام نے لکھا ہے بطور عبرت کے وہ بیان کرتا ہوں. مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے مفکر. ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت یہ جو ملک میں حالات چل رہے ہیں سیاسی, کہیں مسجد توڑنے کی بات, کہیں فلاں بات, کہیں مسلمانوں کا ریزرویشن کا مسئلہ, فلاں مسئلہ, فلاں مسئلہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تو سب چیزیں وقت کے گزرنے کے ساتھ نبٹ جائیں گی, لیکن مجھے ملک میں سب سے بڑا خطرہ ارتداد کا ہے کہ ہمارے بچے جو کالج اور اسکول جا رہے ہیں وہ کہیں مرتد نہ ہو جائیں, ان کا ایمان سلب نہ ہو جائے. وہ ہندو اسکولوں میں آرتیاں سکھا رہے ہیں, پوجائیں سکھا رہے ہیں, اور ہم آرام سے بیٹھے ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. کرسچن اسکول میں جاتا ہے تو کرسچینٹی سکھاتے ہیں. تمہارے پاس اپنا اسکول نہیں ہے جہاں اسلامی سلیبس کے ساتھ اپنے بچوں کو مسلمان رکھ کر پڑھاؤ, ماحولوں کو اسلامی دو, سلیبس چاہے دوسرا ہو لیکن ماحول تو اسلامی دو. لڑکیوں کو پردے کے ساتھ بھیجو, جیسے حضرت مفتی صاحب چلا رہے ہیں مدرسہ اور اسکول دونوں, تو برقعے کے ساتھ بچیاں جاتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اسلامی لباس پہناؤ. ہم لوگ پڑھنے کے اور دنیا کے ایجوکیشن کے دشمن نہیں ہیں, لیکن وہ ایجوکیشن جو دین کا گلا ڈھونڈ کر ہمارے بچے کو مرتد بنا دے گا اس سے ہم ڈرتے ہیں, اس کے خلاف ہم لڑیں گے. یہ ابھی سنا ہے نا آپ نے کہ لڑکیاں بہت چلی جاتی ہیں غیروں کے ساتھ. مظفر نگر میں واقعہ پیش ہے. کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس لیے چلی جاتی ہیں کہ مکاتب میں انہوں نے عقیدوں کا سبق نہیں سیکھا. اگر اس کا عقیدہ یہ ہوتا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی, تو دنیا کی خواہش کے لیے وہ اسلام کو پھینکنا چاہتے. ہمارے سامنے تاریخ شاعر کیا کہتا ہے, کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں,
ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. قرآن پڑھو. جس نے حفظ کر لیا اس کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. تو لڑکیوں کو بھی حفظ کرو. حالانکہ چیلنج ہے لڑکیوں کو حفظ کرنا، لیکن ایک دفعہ سینے میں قرآن آئے گا تو کسی غیر کی انگلی پکڑ کر سوچے گی کہ میرے سینے میں قرآن نہیں جائے گی. اپنی خواہش کی پورا کرنے کے لیے ایمان کی طرف سے رجحان نہیں ہٹے گا اگر عقیدے کی پختگی ہوگی اور قرآن کے حفظ سے عقیدے کی پختگی نصیب ہوگی. طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ کالج نہیں جائے گا، لڑکی کالج نہیں جائے گی، اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، لڑکے کے پاس ڈگری نہیں ہے. ڈگری ہولڈروں کو میں نے بک پالش کرتے ہوئے دیکھا ہے اور 27 ملک دنیا کے دیکھے، لیکن کسی حافظ کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، ان کے سینوں کو قرآن سے روشن کر دو. قرآن سے ہم بچیں گے، قرآن سے ہر مومن بچے گا. قرآن کیا ہے؟ چھت ہے. بارش ہو رہی ہو تو آدمی کیا ڈھونڈتا ہے؟ چھت ڈھونڈتا ہے کہ میں اس کے نیچے کھڑا ہو جاؤں تو بارش سے بچ جاؤں. یہ حالات کی جو بارش چل رہی ہے اس میں بچنے کا راستہ قرآن ہے. فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، جو اپنے سینے میں لے لے گا، اپنے عمل میں لے لے گا، اس کی حفاظت کریں گے. اور قرآن کی حفاظت بھی اللہ کر رہے ہیں، تو جب سینے میں قرآن آئے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. علامہ ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پریچہ کرایا آپ کو میں نے ایک انٹرویو کے ذریعے سے. اب بڑے لوگوں کی مثالیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. یہ آیت کو سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. اچھا یہ عبرتی مثال ہے. لکھنؤ میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی. مولانا لکھتے ہیں نتیجے پہ غور کرنا. دیکھو واقعہ عبرت کے لیے ہوتا ہے، وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتا. شادی کی دھمال کا آپ جانتے ہیں کہ شادی میں ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے. مہندی لگانی ہے، یہ لگانا ہے، پیٹھی لگانی ہے، یہ جوڑا بھیجنا ہے، وہ آنے والے ہیں، یہ جانے والے ہیں، وہ سب عورتوں کا. مرد کا کام کیا ہے؟ پٹیلی ٹوپی پہن کے نکاح میں بیٹھ جانے کا اور کھانا کھا کے سو جانے کا. شدوج کام. ایک جگہ جماعت کے امیر صاحب کے ساتھ 40 دن کے لیے بیٹا اور باپ دونوں چلے اللہ کے راستے. بیٹے کی شادی تھی،
چلے میں سے آنے کے بعد تو امیر صاحب نے سمجھا کہ سادگی سے کرو گے، اسلام کے اندر سادگی کو پسند کیا گیا ہے اور شادی کی رسومات بیکار ہے اور غیروں کی طریقے بد اختیار کرو۔ یہ تہوار آیا دیوالی کا، ایک پٹاخہ چھوڑا تم نے، اللہ کے یا خدا کی قسم جواب دینا، اللہ پوچھے گا تجھے دی تھی عید ناکافی تھی تیرے لیے؟ تیرے لیے عید البقر بتائی تھی وہ ناکافی تھی تیرے لیے کہ تجھے غیروں کے تہوار تو پسند آئے اور مسلمانوں کو جو تہوار میں نے دیا وہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ Why you fire the cracker؟ کیوں پٹاخہ توڑا تو نے؟ بچے خوش ہوں گے تو اللہ ناراض ہوں گے، وہ کب سوچے گا تو بھائی؟ بچوں کو خوش کرنے کے لیے پٹاخے چھوڑا رہا ہے تو بچہ کھالے باپ بن لیتا رہا، بچہ ہوں گا پھینک دو اٹھا کے، بالکل ایک بھی دیوالی کے بعد، دیوالی ہمارا تہوار ہے، بتاؤ بھائی بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ دیوالی ہمارا تہوار ہے، ہولی ہمارا تہوار ہے، ہاں گربے نوراتری کے ہمارا تہوار ہے۔ اب بات سمجھو، میرے واس ٹیپ بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ تک بھی جاتے ہیں، تو میں بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ یہ لوکشاہی دیش ہے، جمہوری دیش ہے، جمہوری دیش کا سمویدھان یہ ہے، یہاں کا دستور یہ ہے کہ جمہوری ملک میں جتنے الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں ان کے اپنی اپنی عبادت ہے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، سب کو اپنا تہوار منانے کا برابر حق ہے۔ تو بھائی جن لوگوں کی دیوالی ہے، ہولی ہے، نوراتری ہے، وہ منائیں اور خوشی سے منائیں، ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہتے، ہم تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا تہوار ہے، تمہارا تہوار نہیں ہے۔ اس بنا پر تم کو دیوالی میں ایک بھی پٹاخہ پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک پٹاخہ بچے کی خوشی کے لیے پھوڑا، ایمان کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیں۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ کبھی مر کر اللہ کو جواب دینے کا خیال ہے کہ نہیں؟ روکو بچوں کو سختی کے ساتھ، 2 تھپڑیں لگاؤ۔ تھپڑ لگانے کی گنجائش ہے نا؟ حدیث پاک میں فرمایا 7 سال کا ہو جائے بچہ نماز کی تلقین کرو، 10 سال تک بھی اگر نماز نہیں پڑھتا ہلکا پھولہار کرو، 2-4 تھپڑیں لگاؤ تاکہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ تو تھپڑ لگانے کی وجہ جوڑ سے نہیں مارا، دھیمے لیکن اگر ابھی سے اس کو روکا نہیں نا تو یہ بڑی لومیں توڑے گا بڑا ہو کے، اور گھر میں پتہ چلے گا کیا دیوالی ہے۔ ہمارے گھر میں عید کا تو پتہ چلنا چاہیے، بقرہ عید کا تو پتہ رہنا چاہیے، غیروں کے تہوار میں سناٹا ہونا چاہیے۔ نمازوں میں آؤ، ان دنوں میں اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے دین کی محنت میں جاؤ، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ چھٹیاں ہیں، اللہ کے راستے میں نکل۔ آج الحمدللہ جو چہل پہل ہم کو نظر آتی ہے، یہ سب اللہ کے دین کی محنت کا نتیجہ ہے، علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، مدرسوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو امیر صاحب نے سمجھایا کہ بھئی شادی اپنے کو شادی کرنی، حدیث میں سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسر مونا، سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا گیا ہو، فضول خرچہ نہ کیا گیا ہو، رسمیں نہ کی گئی ہوں۔
اسلام نے غلط رسموں کا تو جنازہ نکال کے رکھا، چاہتے ہی پسند نہیں ہے رسم، انتہائی سادگی۔ آج میرے پاس وقت نہیں ورنہ اس کی تفصیل۔ اب ایک کام کرو مسلمانوں، بہت وقت نازک آ رہا ہے، پیسہ بچاؤ، شادی کے اندر خرچہ کم کرو اور اپنے بچوں کو بہترین اور اچھی دینی اور دنیاوی دونوں ایجوکیشن دو۔ ایجوکیشن کے بغیر اس ملک میں ہمارا گزارا نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ there is no shortcut to education۔ پڑھنا ہی پڑے گا۔ آپ اسکالر بنیے، آپ IAS درجے کے آفیسر بنیے، آپ لائر بنیے، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیے، کوئی راستہ روکنے والا نہیں، شرط یہ کہ ہمارے پاس صلاحیتیں موجود ہوں اور ہماری جنریشن کے اندر ٹیلنٹس۔ ابھی ایک لڑکی نے 16 میڈل، مسلمان لڑکی، برقع پوش، پردہ والی، اس نے 16 گولڈ میڈل ورلڈ کلاس جو ہے برقعے کے ساتھ حاصل کی۔ 16 گولڈ میڈل اس کے گلے میں لٹک رہے ہیں۔ اتنا بڑا اچیومنٹ مسلمان کر سکتا ہے، اتنی صلاحیتیں اور اتنی کوالٹیز اور اتنی لائبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہماری اس جنریشن کے اندر رکھی۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی مدرسہ اور اسکول دونوں ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہمارے بچوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسکول بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ میں قرآن بھی یاد کر سکتے ہیں، دونوں کام وہ کر رہے ہیں۔ انگلینڈ میں میں نے ایسے اسکول دیکھے کہ جہاں کا بچہ حافظ بھی ہے اور اسکالر بھی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہاں انگلینڈ میں، اب تو ذرا عمر ہوئی تھوڑی، پروفیسر چاندیا۔ پروفیسر چاندیا پہلے بری کے اندر عالم بنے، انگریزی بہترین بولتے تھے، پھر مانچسٹر یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لیا اور وہاں سے جو ہے انہوں نے PhD کیا اور ابھی مانچسٹر کی بہترین یونیورسٹی کے اندر وہ بہت بڑے پوسٹ پر پروفیسر ہیں۔ مسلمان سب کر سکتا ہے۔ ابو الکلام صدر جمہوریہ بنے کہ نہیں؟ کس نے روکا ان کو؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ مولوی کہ مولوی کیا کرے گا، مولوی کیا کرے گا، تو مولوی یہ کام کرتا ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے ہندوستان کا تعلیم کا مارکا اور کانسٹیٹیوشن تعلیم کا مولانا نے تیار کیا۔ یاد رکھو، اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم غیروں کے ساتھ مسلمان اللہ اللہ بابا رحمن رام رام کر کے ہم لوگ جی جائیں گے اس ملک میں، تو بھول جانا، تمہارے قاتل تیار ہیں، تم کو قتل کرنے کے لیے ان کی تلواریں ریڈی ہیں۔ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تم جاؤ گا، ملک میں رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہنا ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ کے جمنا میں گئے تو جمنا داس بنے اور گنگا میں گئے تو گنگا رام بنے، یہ نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو پکا مسلمان بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ۔ انٹر دی اسلام 100%، 100% اسلام میں تم کو داخل ہونا ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر سے بیگن اٹھایا ادھر سے آلو اٹھایا، اس سے کام نہیں۔ یہ بغیر پیندے کی
تھالی اور تھالی کے بیگن کی طرح کہ تھالی میں بیگن رکھتے تو ادھر لڑکتا ادھر لڑکتا، ایسے مت ہو جاؤ، ایک ہو کر رہو، نیک ہو کے رہو، اتحاد پیدا کرو، علماء کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو۔ اور تمہارا بچہ نہیں پڑھتا نا مدرسے میں، نہیں پڑھے گا تمہارا بچہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 10,000 روپے تنخواہ ملے گی، اور ڈاکٹر بنے گا تو 2 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ جب آپ تنخواہ اپنے علماء کی 20,000 25,000 30,000 کرو گے نا، نہیں ہے پیسہ تمہارے پاس، یہ امت غریب ہے کیا؟ کیوں نہیں دیتے اساتذہ کو پیسہ؟ ارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیتے ہیں، طاقت کے ساتھ ان کو بھیجو، کوئی بچہ گھر پر نہیں رہنا چاہیے، اور ہر بچے کو دینیات پوری طرح سے یاد ہونی چاہیے، اور عقیدوں سے ایک ایک بچہ مضبوط طریقے سے واقف ہونا چاہیے۔ مدرسوں میں بچے کم آتے ہیں، کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ والدین خود دین سے غافل ہیں، ان کو دین کی کچھ پڑی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک مدرسہ تھا، ادھر وہ فیس لیتے تھے 15 روپے، تو انہوں نے 25 روپے کر دیا، ایک مہینہ 25 روپے۔ بچوں نے گھر جا کے کہا کیا ہوتا ہے 25 روپیہ نہیں فیس رکھ لیجیے۔ تو باپ بھی آستین چڑھا کے آیا، ماں بھی ملفوظات طرح طرح کے بولتی ہوئی ہے استاد کے پاس۔ عورتیں ہیں نا گالیوں کی فارمیسی، طرح طرح کی نئی نئی پیداوار گالیوں کی ان کے پاس۔ ان کے مول صاحب اونچے بڑھتے کیا فیس بتائی دی ہمیں کہ مودی سے ہم نے پوچھوا بڑا کوئی نہ دی 25 روپیہ کا علاقہ 15 روپیہ کہاں سے لاؤں گا میں؟ اور جھونپڑے میں رہتا ہے، اوپر ڈش اینٹینا لگا ہے اور سفید وائر لیا ہے، کالا وائر تو گورنمنٹ کا ہے، دوردرشن کا، اور سفید وائر جو ہے وہ انٹرنیشنل پوری دنیا کی خرافات دیکھنے کے لیے اس کے مہینے کے 300 روپے دیتا ہے۔ 2 مہینے نہیں دیے پیسے تو کیبل کاٹنے کے لیے آیا، تو باپ کہتا ہے تو میں کہیں پڑھ کر مارو گڑو کا پلا پڑا کیبل نہ کاٹ۔ کیوں کہ મારા કોયડા આખો દિવસ શું કરે આ બધું જોયા કરે તો એ લોકોનો ટાઈમ પાસ થાય ને મા બાપની भी टेंशन नहीं। मदरसे में भी बच्चे को छोड़ जाते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, मौलाना इसको संभालो। लो मौलाना का काम बच्चे संभालो, यूं नहीं कहते कि इसको पढ़ाओ, इसको इंसान बनाओ, इसको बाखलाक बनाओ, ये नहीं कहते हैं, छोड़ जाते हैं। क्या तो कंटाड़ी गेला છે તો છુટ્ટી નો પાડતા કે આ દિવાળીની છુટ્ટી પાડો તો મારો તરાસ કરી નાખે। दोस्तों आखिरत की ये गफलतों को दूर करो। ये मदरसा आज अगर इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपया आप कर देना तो मैं आपको अल्लाह के घर में बैठकर कहता हूं कि इंशाअल्लाह मदरसे की ऑफिस पे एंट्रेंस के लिए और बच्चों को दाखिल करने के लिए डोनेशन देंगे आप कि मेरे बच्चे को दाखिल कर दो, कल फारिग होगा, इमाम बनेगा तो 50,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। एक जगह मस्जिद का जो जिम्मेदार था उसका लड़का जो ग्रेजुएट हो, जब वो ग्रेजुएट हुआ
تو اس نے امام صاحب سے کہا کہ آج اثر نہیں اندر ذرا ہمارا پوئرا ماٹے دعا کرا. کیا دعا کراؤں؟ کیونکہ گریجویٹ تھئی گئے بچے گورنمنٹ جاب ملی. اچھا تنخواہ કેટલી થાય? 1,30,000 થાય. કરી દેવા તો ઇમામ તો બિચારા ગુલામ હતા. ઇમામ થોડા તો મુતવલ્લી કે ऐसा करना पड़ता. मां को वर्ड सजदा में जाते सजदा. હું જેવું તેમ કરવાનું તમારે. तो असर के बाद दुआ किया, अल्लाह ट्रस्टी साहब का लड़का ग्रेजुएट हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब अता फरमा, और अल्लाह इसको इतनी तनख्वाह अता फरमा जितनी मेरी. तो वहां से ट्रस्टी कोने में से बोला कि बच्ची एनो घरनो गुजरान क्या क्या था कि जीव मारू था. मैं अर्ज कर रहा था, हमने दीन का वैल्यू घटा दिया है. वो केवल हमारे नजदीक कितना कीमती और दीन कितना सस्ता कि 15 रुपए पे लड़ाई कर रहा है और वो 300 रुपए के केबल के न कटने पर माफिया मांग रहा है केबल वाले से. कितना दुनिया आ गई आगे. ये है तेरा ईमान, इतनी कमजोरी आ गई तेरे अंदर. तो फिर बच्चा काहे का मुसलमान रहेगा, नाम का भी नहीं रहेगा मुसलमान. और फिर ऐसी स्कूलें और फिर ऐसे ट्यूशन आरतियां उतारना सिखाते हैं. क्या करेगा बच्चा? इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएगा. बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन में आगे से आगे ले जाओ, बेहतरीन एजुकेशन दो, लेकिन याद रखना दीन पहले दे देना. दीन की तालीम को मुकद्दम रखो, प्रेफरेंस दो. हमारे दावत के साथी बाज इलाकों में जाते हैं तो हमको बताते हैं कि 50-50 फीट तक कोई मस्जिदों के अंदर इमाम नहीं है. और कितने गांव ऐसे हैं कि 10 घर, 12 घर, 20 घर, 25 घर, वहां कोई मदरसे का और मस्जिद का इंतजाम नहीं है. वो औलाद का क्या होगा, वो जनरेशन का क्या होगा, कभी हमने फिक्र की होगी? दोस्तों, दिस इज द टाइम टू वेक अप. जागने का वक्त है. तो हजरत फरमाते हैं कि लखनऊ में थी शादी, और शादी में एडमिनिस्ट्रेशन औरत का, जैसे मैंने अमीर साहब का वाकया जिक्र किया, उन्होंने जो समझाया तो लड़के ने और लड़के के बाप ने घर की औरतों को जमा किया और जमा करके कहा कि सादगी से अपने तो शादी करेंगे. तो जो डोसी होती है ना, बुढ़ी, उसने कहा ना मारो तो आ एक न एक દીકરો છે, એટલે જેટલી भी આશાઓ છે તે બધી મારે પૂરી કરવાની. ઢોલક भी વાગે ને બેન્ડ भी આવે ને બધું થાય. તમને કોણે કીધું? કે અમીર સાહેબે કીધું. અમીર સાહેબને કોણે કીધું? તો કે દીને કીધું. દીનની વાત કીધી, અમીર સાહેબ ને આવી વાત. बुढ़िया ने कहा कि अपनी कबाट में 2 टोपियां अपने लाए थे ना, तेरे अब्बा की ने छोकरी की, दोनों को पकड़ा था और इनको मस्जिद में एहतिकाफ में बिठा. ये एहतिकाफ में 8 दिन बैठ जाएंगे तो शादी में होंगे भी नहीं, अपने काम के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं खड़ा करेंगे. और इनको कह दो कि हम लोग 8 दिन तक सब ढोल ने सब बजाने के हैं, मेहंदी लगाने के हैं, गांडिये करने के हैं, डांडिये करने के हैं, तो तुम दुआ करना कि अल्लाह ताला हमारे डांडियों को कामयाब कर दे. अल्लाह 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 अल्लाह. दीन कहाँ पहुंच गया? हमारे करीब में गांव में दीन की मेहनत बहुत. पूरे गांव में एक भी टेलीविजन नहीं.
اتنا اچھا کام، دین اتنا اچھا، پکے نمازی اور دعوت سے جڑے ہوئے، علماء سے جڑے ہوئے، مدرسوں سے جڑے ہوئے۔ آج موجودہ دور میں 3 چیزوں کی سخت ضرورت ہے، مدرسوں سے بچے گا اسلام، اور خانقاہوں سے بچے گا، اور دعوت کی لائن سے بچے گا۔ یہی 3 جڑیں ہیں جس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ امت کا سنبھالا اسی سے۔ یہ 3 چیزوں کو اپنے گریبان سے بند کرو۔ جب تک دین کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی نہیں، وہاں تک دوستو ہم دین کے لیے خرچ کرنے والے نہیں بنیں گے۔ دین کے لیے خرچ کرو۔ آج تک علماء پر خرچ کرنے والے، مدرسوں پر خرچ کرنے والے، اور مسجدوں پر خرچ کرنے والے، مدرسوں پر خرچ کرنے والے، ان کا مال کم نہیں ہوا، اللہ نے ان کو بلینر بنا دیا، بلینر بنا دیا۔ تو وہ ہتھوڑا گاؤں میں ایک دولہا جا رہا تھا، بالکل ہمارے مولانا نے کیسا ڈریس پہنا ہے، سفید، ایسا سفید ڈریس، سر پہ سادی ٹوپی، اور مسجد میں نکاح پڑھنے جا رہا تھا۔ تو اوپر سے پہلے منزل پہ سے پہلے زمانے کی بڈھی ایک عورت، اس کا نام پتو، فاطمہ نام تھا، تو بگاڑ کے پتو کر دیا۔ پتو نے پڑوس والی کلثم کو آواز دی، ارے کلثم باہر نکل۔ کیا ہوا؟ ارے تو نکل انجے کے جنازہ جا رہے ہیں۔ کس کا جنازہ؟ وہاں کون مر گیا؟ کہ تو باہر تو نکل، تیرے کو جنازہ دکھے گا۔ کون مر گیا وہ بعد میں پوچھ۔ ارے بھائی کے تو جنازہ نہیں ہے، تو چھوکرا پھوڑا جو ہے وہ نکاح پڑھنے جا رہے ہیں۔ ارے ایسا کوئی نکاح ہوتا ہے؟ آگے ڈھولک پڑھنی چاہیے، پیچھے بینڈ ہونا چاہیے، تالیاں ہونا چاہیے، ڈانس ہونا چاہیے۔ بیچارے مولانا رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ڈانس کرتے تو آتا نہیں، خالی ڈگرے ہلاتا ہے، وہ تو سب کو آتا ہے۔ کیا دکھا ہی رہتا ہے۔ گرم انگلینڈ کی سردی میں پہنتے، وہ گرمی کے اندر کوٹ پہنتے، کیا ذرا بوٹیٹ شوٹیٹ، وہ بھی کرائے تو سب کرائے پہ ملتے ہیں۔ شیروانی 2200 روپیہ میں دل وہ تیار، ہاتھ مارا نواز کرائے کا دے دی، ہاتھ پڑ جانے ذرا راک پڑ جانے۔ ارے بھائی تمہارے یہاں کتنے لوگوں کو شادی میں دعوت دی؟ دیکھے 1500 کا بیٹا اپنے آج 1600 ہو جانے چاہیے، نام اپنا اونچا رہنا چاہیے، ناک کٹنی نہیں چاہیے، اب ناک اپنی اونچی۔ سب چیزوں نے ہم کو ختم کر ڈالا۔ صحابہ کے یہاں کوئی رسم نہیں، کوئی رسم نہیں تھی۔ وہ لوگ 100% مسلمان تھے، ان کو دیکھو نا، ان کو دیکھو۔ تم یہ آج کے لوگوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ ناچنے والوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ بمبئی کے رنڈووں کو کیوں دیکھتے ہو؟ ان کے پاس کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایک آدمی اٹھ کر یوں کہے کہ میں نے 10 فلمیں دیکھی تو میں بااخلاق بن گیا، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نمازی بن گیا۔ ایسے ہے ایسا کوئی کہ جو یوں کہے کہ فلمیں دیکھ کر میں اچھا انسان بنا؟ یاد رکھو، پیشاب جہاں سے آتا ہے وہاں سے دودھ نہیں آ سکتا۔ یہ تو آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ ہر چیز کے حاصل کرنے کی ایک جگہ ہے۔ دین حاصل کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں جاؤ، بڑی عمر کے لوگ، اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کو مدرسے میں تاتکالی داخل کرو، انشاءاللہ
دنیا بھی پڑھے گا دین بھی پڑھے گا. کریں گے انشاءاللہ. ایک بچہ ہمارا جو ہے دین سے کولا نہیں رہنا چاہیے, قرآن سے کولا نہیں رہنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں گھر میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے قرآن نہ ہو, لیکن تلاوت قرآن کتنے گھروں میں ہے بتائیے. ہر حرف کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات, تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم بہت بڑے دیندار بن گئے؟ دین کا خالی نماز شعبہ نہیں ہے, دین کے بہت سے شعبے ہیں. 70 سے زیادہ برانچیز آف ایمان, سب پر عمل کرنا ہے ہم کو, اور وہ عمل کے لیے ہم کو دین سیکھنا پڑے گا. سیکھے بغیر کچھ بھی نہیں آتا. بازار میں حلوے بنانے کی اور کھانا بنانے کی ترکیب کی کتابیں ملتی ہیں. آپ ایک کتاب لا کے وہ ترکیب سے کھانا بنائیے, تمہاری بیوی تمہارے منہ پر مارے گی. ایک لڑکی کالج میں جاتی تھی, شادی ہو گئی, کھانا بنانا کچھ آتا نہیں تھا. یہ تو ہمارے مدرسہ میں کھانا بنانا بھی سکھاتے ہیں. یہ تو ہمارے مدرسے کے اندر دین سکھاتے, ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھاتے, دنیا کا ہنر بھی سکھاتے, سلائی بھی سکھاتے, انگریزی بھی سکھاتے, سب سکھاتے. اس کے شوہر نے ایک دن کہا کہ بہت ایجوکیٹڈ ہے, ذرا میرے لیے آج کھیر بنا. اوکے, کھیر بناؤں گی آپ کے. پڑوس میں مولانا رہتے تھے, ان کی بیوی تھی بڑی دیندار, اس کو سب آتا تھا بنانا. کھچڑا بھی آتا تھا, کھچڑی بھی آتی تھی, کھیر بھی آتی تھی, سب. اب وہ پڑوس میں بھی آپ السلام علیکم, کھیر بنانے کی ترکیب بتائیں گے؟ کیا بتاؤں؟ پہلے دودھ ڈال لینے کا پتیلے میں, اس کو ہلانے کا, اس کو ہلانے کے بعد پھر اس کے اندر شکر ڈالیں گے, شکر کو ہلانا, اس کے بعد چاول ڈال دیں گے, اس کو شکر کو خبر ہے. پھر اس کو ہلانے کا, آہستہ آہستہ آنچ دینے کی, دھیرے 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 کر 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 کے کھیر دھیرے تیار ہونے لگتی ہے. کہ میرے کو تو آتا ہے, یہ تو آتا ہے نہیں, چاہتا ہے نہیں تک. اور پھر کیا کرنے کا, پھر ان کے اوپر سے بادام پستے سب کاٹ کے ڈالنے کا, پھر اوپر سے گلاب کا پانی وہ سب ڈالنا. ہاں تو یہ تو میرے کو آتا ہے پہلے سے. پھر کیا کرنے کا, لال مرچی تھوڑی ڈالنے کی, ہاں یہ بھی میرے کو آتا ہے. پھر کالی مرچی پیس کے برابر ڈالنے کی, تو ایسا سواد آ جائے گا کہ تیرا شوہر بھی تیرے کو یاد کرے گا, تو بھی ایسے یاد کرے گی شوہر. اچھا کالی مرچی یہ تو پہلے سے آتی ہے, میرے کو ڈالتے تھے یہ ڈالنا. اور وہ کالی مرچی نے, لال مرچی نے, دھانے نے, سب ڈال کر کے, ہلدی ڈال کر کے کھیر تیار کی نے. شام کو اس کے شوہر کے سامنے رکھ کے 2 تماچے رسید کے, ساری بی اے بنی نے, بی کام بنی, تیرے کو کھیر بنانا نہیں آتی. کوئی دن کھیر کے اندر مرچیاں ہوتی ہوئی. دوستو یہ دین میرے آپ کے اوپر نہیں ہے. نہیں کریں گے نا ہم عمل, اللہ دین لے لے گا, دوسروں کو دے دے گا. مکے والوں نے میرے نبی کی قدر نہیں کی, قرآن کی قدر نہیں کی, تو اللہ نے مدینے والوں کو نبی بھی دے دیا, قرآن بھی دے دیا. سمجھ رہے میری بات؟ ناقدروں سے اللہ چھین لیتا ہے اور قدردانوں کو اللہ دیتا ہے. اگر ہم نے دین کی آج قدر نہیں کی, اللہ فرماتے دوسروں کو دے دوں گا. میں بے نیاز ہوں, میں تیری عبادت کا محتاج نہیں, تو میری عبادت کا محتاج ہے, میرے دین کا محتاج. دنیا میں آج اور اس وقت
سب سے مظلوم دین اسلام. کوئی یہودیت پر کوئی آپ نے آرٹیکل دیکھا ہے اخبار میں؟ یہودیت پر کوئی آرٹیکل ہے؟ ہندو دھرم پر کوئی آرٹیکل کوئی لکھتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ عیسائیت پر کوئی زیادہ لکھتا ہوا یہ دیکھا ہے آپ نے؟ اور قرآن پر اور میری نبی پر اور دین پر روزانہ آرٹیکل لکھتے ہیں. خدا کی قسم یہ دین اگر اللہ کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو مٹ گیا ہوتا، لیکن یہ دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں اس لیے مٹے گا نہیں. نہیں مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، آپ کی اردو کو میں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بنانا چاہتا ہے. پرانا شعر ہے، میں پڑھتا ہی رہتا ہوں یہ ہمیشہ، بڑا اچھا شعر ہے. لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے اعتراضات، اتنے حملے، پھر بھی دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. کیوں؟ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب ایمان کیا ہے؟ جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے. اسلام کی نیم میں عورت کا خون لگا ہوا ہے، اس کا مال لگا ہوا، اس کا پیسہ لگا ہوا، اس کی عزت لگی. چاروں طرف سے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے، ابو لہب نے اور عقبہ نے اور شیبہ نے گھیر لیا. آئی تھی دربار رسول سے، بادشاہ مارا، بہت لمبی تفصیل، گر گئی زمین پر، خون نازک جگہ سے بہنے لگا، مرنے کے قریب ہو گئی. کہا میرے بیٹے عمار کو بلاؤ. بلایا حضرت عمار کو، اور یہی سوچا کہ اب کہے گی کہ وہ دین جس کی وجہ سے میں جان دے رہی ہوں، تو یہ جلدی سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دینا، ورنہ تیری حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی. عورت ہو کر اتنا ستا رہے، مرد کو کتنا ستائیں گے. بلایا بیٹے کو، ماں کو گلے سے لگایا، مٹی صاف کی، خون صاف کیا، بہنے والا خون دیکھا، کوئی علاج نہیں، کوئی راستہ نہیں، بچنے کی اور بچانے کی کوئی ترکیب نہیں. اور فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہوا کہ بیٹے نے بلک بلک کر ماں کو سینے سے لگا کے پوچھا، بیٹا ماں ذرا بتا میں کیوں بلایا
مجھے میں کیا مدد کروں تیری، کیا خدمت کروں تیری. کہا ایک وصیت کے لیے بلایا. یہ بہنے والا خون دیکھ لیا نا تو نے کہ بہہ رہا ہے، تو اب تیرے دل میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برہمی پیدا نہ ہو جائے، اس سے زیادہ خون بھی بہہ جائے میرا، لیکن کل آقا انعامدار کے ساتھ اگر تو نہ اٹھا اور حالات کو برداشت نہیں کیا تو سمیہ تیری ماں نہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان. دنیا سے جاتے جاتے بھی ایمان کی بات کر رہی ہے، بیٹے کو ایمان کی تلقین اور ترغیب دے رہی ہے. گھبراؤ مت مسلمانوں، مایوس نہ ہو، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو ایمان پر جمے رہو. ہم انشاءاللہ اس ملک میں رہیں گے اس شان کے ساتھ کہ ہماری گردن کے مسے پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم اس انگلی کی خبر لیں گے، لیکن ہم گردن کا مسا نہیں چھوڑیں. واقعہ باقی وقت ختم ہو چکا، 11 بجے کا وقت ہے اور آج تیسرا میرا خطاب تھا. بہت عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں بوٹاد آیا ہوں. واقعہ آدھا باقی ہے، کافی لمبا ہے. اس بنا پر آج میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ محسن صاحب کی ہیلپ کلب نے اور ہیلپ گروپ نے جو مختلف جو ہے رضاکارانہ اور دفاعی بڑے شاندار کام انجام دیتی ہے، اور وہ کام انجام دیتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ کام کیے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. نوجوانوں کو جنہوں نے یاد کیا مجھے، حضرت مولانا نے لگاتار مجھ سے فون پر گفتگو کی، رابطہ کیا اور آپ تک پہنچانے میں مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ وقت گزرا اللہ کے گھر میں گزرا، جو کچھ باتیں ہوئی، اگر کوئی لفظ رہی ہو آپ مجھے معاف فرما دیں. میں چھوٹا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں، لیکن حکم تھا اس لیے بیٹھ کر یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر پوری طرح سے مستقیم فرمائے اور گامزن فرمائے. مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کے لیے کوشاں رہے، اس کے لیے کوشش کریں. اپنے آپ کو مسجدوں سے، علماء سے، مدارس سے، اللہ کے دین کی محنت سے جوڑے رہیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور دین بھی پڑھائیں اور دنیا بھی پڑھائیں اور ان کے عقیدوں کو مضبوط کریں. ہماری بچیوں کو پردوں کا سبق دیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، لباس وضاحت اسلامی رکھی جائے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ تک ضرور پہنچا ہوگا. ان کا کیا فرض ہے یا اہل سیاست جانے، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، فضل کے، عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارا تیرے گھر میں جمع ہونا قبول فرما. جو دین کی باتیں سنی اللہ اس پر کہنے والے کو پہلے، سننے والوں کو بعد میں عمل کی توفیق دے. اے الہ العالمین آج ہم کو دنیا کی فکر ہے، اے اللہ تو نے ہمیں آخرت کی فکر کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اے اللہ ہم اس کو بالکل فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نہ نمازیں ہماری ہو رہی ہے پابندی سے، نہ قرآن گھر میں ہے اور اس کی تلاوت ہو رہی ہے. اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی گھر بنا دے، روحانی گھر بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کی محبت عطا فرما. اے اللہ تم ہم سے راضی اور خوش ہو جاؤ، ہمیں اپنا بندہ بنا. جن حضرات نے آج مجھے آپ کے سامنے پیش کیا وہ جماعت کو، نوجوانوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ بہت سے علماء الحمدللہ شہر میں بڑی تندگی سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں. اے اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو ہمتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور ہم کو اے اللہ اپنے جیب کھول کر ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین علماء سے محبت، ان کا اکرام، ان کی توقیر اور ان کی باتوں کا عمل نصیب فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. بہت سی مائیں بہنیں شام کو سننے کے باوجود پھر رات تشریف لائیں. اے اللہ ان کی مرادوں کی جھولی بھی بھر دے. اے اللہ غیب سے حاجت براری کے فیصلے فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے الہ العالمین ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب سے ملاقات مشکل ہے، میں سلام عرض کرتا ہوں. کوٹات والوں کی بڑی تعریف سنی ہے کہ بالکل جو ہے علماء کو پریشان نہیں کرتے. اس کو دیکھتے ہوئے مجھے آپ راستہ عنایت فرمائیں اور سلام کا جواب اسے مسافہ سمجھ. السلام علیکم.